ڈاکٹر صاحب عام طور پر ہمارے ہاں جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے بڑی بحث مباحثہ اور بڑی گفتگو ہوتی ہے، اور اختلافات سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی، کوئی کہتا ہے مسجد میں بیٹھیں گی۔ تو خواتین کے لیے اعتکاف کی حیثیت کیا ہے شرعی طور پر، اور پھر ان کے لیے جگہ کون سی ہے، وہ کہاں اعتکاف بیٹھیں گے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے اس حصے کا کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کا حکم کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو عورتوں کے لیے وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ یہ اصول ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جہاں پہ شریعت نے مردوں عورتوں میں فرق نہیں کیا، وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی۔ جیسے اعتکاف کا حکم مردوں کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کرنا ان کے لیے سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اعتکاف کرنا ان کے لیے بھی سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن یہ فرض یا فرض کفایہ نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ عورتیں اعتکاف کہاں کریں گی۔ اعتکاف کا معاملہ اور نماز کا معاملہ عورتوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ نماز کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتیں بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھیں تو ان کے لیے جائز ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اپنی عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ تو عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ گھر میں اعتکاف کریں۔ جہاں تک معاملہ ہے اعتکاف کا، تو اعتکاف کا معاملہ نماز سے مختلف ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں اعتکاف کرنے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی ایسی قرآن کریم کی آیت نہیں ہے جس سے ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکیں کہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے عورتوں کو، نہ ہی کوئی ایسی صحیح حدیث ہے، بلکہ قرآن و حدیث دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کے دوران عورتوں سے، بیویوں سے مباشرت کی، تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اعتکاف کے دوران مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے دوران مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف دو طرح کا ہوتا، ایک مسجد میں ایک گھر میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اعتکاف گھر والا ہو یا مسجد والا، دونوں طرح کے اعتکاف میں مباشرت کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جب آپ اعتکاف کر رہے ہوں تو مباشرت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، گھر میں اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ اب آپ آ جائیں احادیث کی طرف۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگاؤں، تو میں نے اپنا خیمہ بھی لگا لیا۔ پھر سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ میرے لیے بھی خیمہ لگائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی میں نے ان کے لیے اللہ کے نبی سے اجازت لی اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا۔ ان دونوں کے خیمے دیکھ کر سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا۔ تو جب نبی علیہ السلام مسجد میں آئے تو آپ نے اتنے خیمے دیکھے تو آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ حدیث کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کی بیویاں ایک دوسرے کے مقابلے میں غیرت کی وجہ سے خیمے لگا رہی ہیں اور اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں اس سال اعتکاف نہیں کروں گا۔ تو آپ نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، بعد میں اعتکاف کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیویوں کے خیمے آپ کی اجازت سے مسجد میں ہی لگے اور آپ کی بیویوں نے مسجد میں ہی اعتکاف کرنا تھا۔ ایک اور حدیث، اس میں بھی راویہ سیدہ عائشہ ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے ایک ایسی بیوی تھی جنہیں خون استحاضہ آتا تھا اور وہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف عورتیں کریں گی تو مسجد میں ہی کریں گی، لیکن عورتیں تب اعتکاف کریں گی جب انہیں
اپنے ولی کی طرف سے، والد کی طرف سے، خامد کی طرف سے اعتکاف کرنے کی اجازت ملے۔ اگر اجازت نہیں ملتی تو اعتکاف نہیں کریں گی۔ دوسرے نمبر پہ جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں وہاں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو، بے پردگی کے لحاظ سے ان کے لیے یا مردوں کے لیے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ اگر عورتوں کے اعتکاف کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر عورتوں کو اعتکاف کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے گھر میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ گھر میں اعتکاف تو نہیں ہوتا لیکن وہ دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے نوافل پڑھتی رہیں، تلاوت کرتی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مدرسہ ہے، باقاعدہ مسجد تو نہیں ہے، مدرسہ ہے، وہاں نمازیں ہوتی ہیں، تو کیا وہاں پہ اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اعتکاف جب بھی ہوگا مسجد میں ہوگا، مدرسے میں، کھلے میدان میں اعتکاف وغیرہ کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کھلے میدانوں میں شہر اعتکاف قائم کیا جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ اعتکاف چونکہ مسجد میں نہیں ہے اس لیے شرعی طور پہ یہ اعتکاف نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔